الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 157 سے درس ہو رہا ہے اور بہت ہی اہم درس ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے اور نظریے سے ہے، اور اس وقت اس عقیدے اور نظریے کو توڑنے کی اور اس عقیدے اور نظریے کے خلاف مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش بھی پورے طریقے سے کی جا رہی ہے. اس لیے آج کا درس بہت زیادہ غور سے سننے کا ہے. یہودیوں کی شرارتوں کا بیان چل رہا ہے، ان کی خباثتوں کا بیان چل رہا ہے. کل والے درس میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ ان کی شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کو ملعون کیا. کس وجہ سے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی اللہ نے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی کہ ہمارے دل تو بند ہیں، ہمارے دلوں پر آپ کی بات داخل نہیں ہو سکتی، کوئی اثر نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان پر لعنت کی گئی، ان کے حضرت مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے، بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، جس کی تفصیل ہم نے کل پڑھ لی کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی اور ان پر الزام لگا کر ان کو نعوذ باللہ ایک بدکار عورت قرار دے دیا. اور آج کے یہودی اسی بات پر قائم ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے، اور آج کے موجودہ وقت کے جو یہودی ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے اور یہی عقیدہ ہے. ایک اور بڑی بات کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی، وہ کیا؟ ان کا دعویٰ تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک یہودیوں کا دعویٰ ہے، ایک عیسائیوں کا دعویٰ ہے اور ایک مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا. اور عیسائیوں کا ایک وقت تک یہ نظریہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ عیسائیوں کا ایک وقت تک نظریہ تھا. بعد میں ایک یہودی عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیت میں گھس گیا اور اس نے دعویٰ کیا میں اب عیسائی بن گیا ہوں. اس کے بعد پھر عیسائیوں کے اندر گھسنے کے بعد عیسائیت کی اس نے تبلیغ شروع کی بڑے زبردست قسم طریقے سے، اور بڑا مبلغ ان کا بن گیا. سب عیسائی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اس کے بعد پھر اس نے ان کے نظریے اور عقیدے کو خراب کرنا شروع کیا، بگاڑنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے یہ نظریہ بنایا کہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہیں یہ سب کے سب پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتے ہیں. کیوں جی؟ کیوں سارے گناہگار ہیں؟ کہا ان کے بابا
آدم علیہ السلام نے جنت میں رہتے ہوئے نافرمانی کی تھی، شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے پیدائشی طور پر ہر انسان گناہ گار ہے۔ اب اس گناہ کی وجہ سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو جنت کیا کرنی ہے؟ اب اللہ پریشان ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ ان کا دعویٰ، اس کا دعویٰ تھا۔ اللہ پریشان ہو گیا کہ سارے تو جہنم میں چلے جائیں گے، میں نے جنت بنائی ہے، اس میں کون جائے گا؟ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اپنا بیٹا بنایا، بیٹا بنا کر بھیجا، اور اور یہ بھی اس نے نظریہ قائم کیا کہ اللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہی خدا تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا تھے۔ اسی لیے قرآن نے تردید کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ پکے کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ پہلے نظریہ بنایا بیٹا ہونے کا، پھر کہا بس اللہ انہی میں حلول کر گیا اور وہی اللہ تھے، حلول کا عقیدہ بنایا، اور پھر اس نے اور آگے اس نظریے کو بڑھایا اور کہنے لگا اب اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھوا دیا تاکہ سارے انسانوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے، سارے انسانوں کی طرف سے جو سب پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا ہو رہے ہیں تو ان سب کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے، تو ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اب بس سارے انسانوں کی طرف سے وہ کفارہ لگ گیا، صرف اب اتنا کرنا ہے کہ لوگوں کو عیسائی بن جانا ہے، تو جو عیسائی بنتا جائے گا بس اس کا کفارہ ادا ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ تو یہ عیسائیوں کا نظریہ اور عقیدہ اس آدمی نے جو یہودی تھا اور اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، پولس اس کا نام ہے، اور اس نے آ کر اس نظریے کو اس طریقے سے نظریہ پیش کیا، اور عیسائی ان پڑھ تھے، انہوں نے فوراً اس کے نظریے کو قبول کیا اور یہ عقیدہ بنا لیا۔ اب عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، ہم تو یہی سنتے آئے ہیں اپنے بڑوں سے۔ تو اس نے کہا ہاں، سولی دی گئی ان کو، اور 3 دن تک وہ اپنی قبر میں مدفون رہے، 3 دن کے بعد ان کو پھر زندہ کیا گیا اور پھر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب عیسائیوں کا یہی نظریہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا اور اللہ نے چڑھوایا کفارے کے طور پر تاکہ سارے انسانوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے، پھر 3 دن تک وہ مدفون رہے، اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا گیا اور پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور پھر قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ یہ نظریہ ہے کس کا؟ عیسائیوں کا۔ اور یہودیوں کا میں نے بتا دیا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ دجال اکبر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کہتے تھے، اور ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور جو مسیح ہدایت ہے وہ ابھی آنے والا ہے، اس کے انتظار میں ہے۔ حالانکہ جو آنے والا ہے وہ ہے دجال اکبر، لیکن یہودی اس کو مسیح ہدایت مانتے ہیں اور اسی کے انتظار میں ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، جس کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورہ مریم کے 2 رکوع کے اندر بیان کیا ہے کہ بیوی مریم جب جوان ہو گئی اور جوان ہونے کے بعد ایک دن وہ غسل کرنے کے لیے الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیج دیا۔ یہ ڈر گئی اور گھبرا گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بک، کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے، انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، تو کون ہے؟ اگر تو کوئی متقی اور پرہیزگار ڈرنے والا ہے تو دور ہٹ جا۔ یہ کیا؟ تو اس نے یہ کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بیوی مریم نے جواب دیا میں نے تو نکاح بھی نہیں کیا ہے، اور ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ کسی انسان نے مجھے چھوا ہے، ٹچ کیا ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار قسم کی عورت ہوں، پھر مجھے بچہ کیسے ہو جائے گا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح بغیر نکاح کے ہی، بغیر مردوں کے ساتھ ملے ہوئے، مرد کے چھوئے بغیر ہی
اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اپنی قدرت کی۔ اور پھر اس کے بعد ان کو گویا حمل ٹھہر گیا، حمل ہو گیا، حاملہ ہو گئیں اللہ کی قدرت سے، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد کل ہم پڑھ چکے، پھر اٹھا کر لے آئیں لوگوں کے سامنے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لایا، تو جواب دیا کہ اشارہ کیا کہ اس سے خود پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگ کہنے لگے ابھی یہ بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ تو اس طرح تقریر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی تعلیم دینا شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو یہودی جو پہلے سے مخالف تھے وہ مخالف ہو گئے، اور جو یہودیوں کے مولوی اور پیر تھے وہ بہت زیادہ مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنانے لگے۔ لیکن چونکہ رومیوں کی حکومت تھی اور اس حکومت میں بغیر جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کے قتل نہیں کر سکتے تھے، پھر ان کے مولوی اور پیر جو ہے وہ وقت کا جو گورنر تھا اس کے پاس پیش ہوئے کہ یہ آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نعوذ باللہ یہ بھی الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے یہ نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ حرامی ہے، زنا سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں، ان کے قتل کا یا ان کے سولی پہ چڑھانے کا آرڈر جاری کیا جائے تب حالات درست ہوں گے، ورنہ حالات درست نہیں ہوں گے۔ اس طرح کر انہوں نے دعویٰ کیا۔ جو گورنر تھا اس نے، جو مرکزی حکومت تھی رومیوں کی، اس کے پاس چٹھی لکھی اور یہ بتایا اس طرح لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، تو مرکزی حکومت نے کہا نہیں، قتل کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یہودیوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیے، احتجاج شروع کر دیا، اور گورنر ہاؤس کو آ کر گھیرنا شروع کر دیا۔ تو گورنر نے پھر مرکزی حکومت کو لکھ کر بھیجا کہ اب حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں، چند ایک لوگ ان کے ساتھ ہیں، باقی سب ان کے مخالف ہیں، اگر قتل کا حکم دیا گیا، سولی پہ چڑھانے کا حکم دیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے پھر یہ لکھ کر بھیج دیا کہ اگر ایک آدمی کے قتل سے حالات درست ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو قتل کر دیجئے اور سولی پہ چڑھا دیجئے۔ جب یہ وہاں سے یہ فرمان لے کر آئے، اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، ایک پلان انہوں نے بنایا، ایک پلان اللہ کا تھا، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین پلان بنانے والا ہے۔ آ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود ہیں۔ اب کافی دیر ہو گئی، وہ باہر نکلے نہیں، تو انہوں نے ایک آدمی کو اندر بھیجا۔ یہ بڑا شرارتی قسم کا آدمی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جاتا تھا، ادھر یہودیوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، منافق قسم کا آدمی تھا۔ اس کو اندر بھیجا کہ آپ ذرا پتہ لگا کر آؤ۔ یہ اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیہ تھی، شکل، وہ اس کے اوپر ڈال دی۔ اس کا چہرہ اوپر سے ایسے لگنے لگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد کافی دیر ہو گئی، ان کا بندہ بھی باہر نہیں نکلا۔ پھر یہ اندر گھسے تو دیکھا وہاں پر ایک ہی آدمی ہے، حالانکہ کتنے ہونے چاہیے تھے؟ دو، ایک کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک یہ جو شمعون قرینی اس کا نام ہے، یہ داخل ہوا تھا، یا طیطنوس، دو نام بتائے جاتے ہیں، یہ داخل ہوا تھا، ایک یہ، دو ہونے چاہیے، لیکن وہاں بندہ ایک ہی تھا۔ انہوں نے پکڑا اس کو اور لا کر سولی پہ چڑھانے لگے۔ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میں تمہارا بندہ ہوں۔ کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے، تو ہی ہے عیسیٰ، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بس اس کو پھر سولی پہ چڑھا دیا۔
اور دعویٰ کر دیا ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے نہ قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ سولی پہ چڑھایا۔ ایک یہ نظریہ ہے ایمان والوں کا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب وہ آسمانوں میں سے دوسرے آسمان پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی ہے، اور پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے قریب جو بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی ظہور مہدی ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان وہ ظاہر ہوں گے، وہ آئیں گے، ان کے بعد پھر دجال آئے گا، دجال اکبر، اور دجال اکبر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتاریں گے، نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتر کر آئیں گے، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور گیروے رنگ کی 2 چادریں اوڑے ہوئے، ایک تہمت کی جگہ باندھے ہوئے ہوں گے، ایک اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سر سے ایسا لگ رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں، پانی ٹپک رہا ہوگا، اور دمشق کی جامع مسجد کے منارۃ البیضاء سفید منارے پر اتر کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں تک فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے، پھر وہاں نیچے سے سیڑھی لگائی جائے گی، اس سے اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں لگ چکی ہوں گی، حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے جا چکے ہوں گے، تب تک پیچھے سے شور ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے، عیسیٰ علیہ السلام آگے، حضرت مہدی علیہ رضوان پیچھے ہٹیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اقامت ہو چکی ہے، آپ مصلی پہ جا چکے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان امامت فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دیکھیں گے سارے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں دجال کے فتنے کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب میں اس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد پھر پیچھا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا، دجال بھاگنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ باب اللد تک وہ پہنچے گا بھاگتے ہوئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور اس پر وار کریں گے۔ باب اللد میں آج اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، اور وہاں وہ دوڑ کر جائے گا کہ شاید میں ہوائی جہاز پہ سوار ہو کے بھاگ جاؤں گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے وار کریں گے، بس وہ نیچے گر جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پوری تفصیل ہے احادیث کے اندر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے بعد واپس آئیں گے، اب اس کے بعد پھر یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور یہودی جو ہے چھپیں گے، تو ہر ٹیلا اور درخت یہ آواز دے گا یا مسلم ورائی یہودین فقتلہ، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ البتہ ایک درخت ہوگا کہ جو بتائے گا نہیں، اور آج اسرائیل نے وہ بہت سارے درخت وہاں پر لگا رکھے ہیں، ان کو یقین ہم سے زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ آسمانوں پر ہے اور قیامت کے قریب وہ اتریں گے۔ لیکن اب اس عقیدے کو بدلنے کے لیے بہت سارے مہدی اٹھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے مہدی جب آئیں گے تب تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو قتل ہو گئے ہیں، ان کو تو یہودیوں نے قتل کر دیا ہے، اور پھر اس نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعضوں نے تو اپنے آپ میں مسیح ہونے کا ہی دعویٰ کر دیا کہ ہم ہی مسیح ہیں، جیسے مرزا قادیانی ملعون لعین جو ہے اس نے بھی دعویٰ کیا، پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اور آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ پھر اس نے خدا کی بیوی ہونے کا بھی ایک مرتبہ دعویٰ کر دیا، مختلف اس نے دعوے کیے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نظریہ بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، اب جو ہے بس میں ہی مسیح ہوں یا میں ہی جو ہے مہدی ہوں، اس طرح کا دعویٰ وہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہاں صاف الفاظ میں کہا یہودیوں کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا، غلط تھا۔
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے ان پر لعنت کی بھیجی گئی، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے قتل کر دیا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، یعنی وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ کس کا دعویٰ ہے جی؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا نہیں۔ پہلے کس کا ہے؟ یہودیوں کا کہنا، عیسائیوں نے بعد میں تسلیم کیا، لیکن یہ یہودیوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، کہا یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وما قتلوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا۔ اور مشتبہ کرنے کی وہی صورت مفسرین نے لکھی ہے کہ جب انہوں نے گھیراؤ کیا تو شمعون قرینی اندر گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو چہرے کی شباہت تھی وہ اس پر ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ یہ سمجھنے لگے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعد میں پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے اگر یہ عیسیٰ تھے تو ہمارا بندہ کہاں گیا، ہمارا بندہ پھر کہاں گیا؟ اس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ دوسروں نے کہا بات کو دبا دو دبا دو، اور دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ اور ایک تفسیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے الملل کے حوالے سے یہ نقل کی ہے کہ انہوں نے ایسا بھی نہیں ہوا کہ اس کسی آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی ہو، بلکہ یہ ان کے قتل کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب یہ کافی دیر ہو گئی، وہ باہر نکلے ہی نہیں، تو یہ گھر میں اندر گھسے تو دیکھا گھر خالی ہے، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے عوام الناس کو چپ کرانے کے لیے کسی بندے کو کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ہم نے فلانے بندے کو قتل، وہ سولی پہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ چڑھا کے اور چڑھا کر ہم نے بس راتوں رات ان کو دفن کر دیا، کسی کو دکھایا بھی نہیں۔ راتوں رات ہم نے ان کو قتل کر کے سولی پہ چڑھا کے راتوں رات ان کو دفن کر دیا۔ یہ بات انہوں نے مشہور کر دی لوگوں میں، تو عوام بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہوں نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ ان کے لیے کیا کر دیا گیا؟ مشتبہ کر دیا گیا۔ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا ہے۔ جس طریقے سے دعویٰ کیا تھا نا امریکہ نے کہ ہم نے جی راتوں رات پکڑا اور پکڑنے کے بعد مار کر اس کو اور پھر ہم نے سمندر میں ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا کوئی ثبوت دکھاؤ، کہنے لگے جب وقت آئے گا تب ہم ثبوت دیں گے۔ ابھی تک وہ وقت آیا نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں دعویٰ کیا تھا نا انہوں نے کہ ہم نے راتوں رات اس کو گرفتار کیا اور پھر اس کے بعد اس کو مار کر اور سمندر میں ڈال دیا۔ ثبوت ہمارے پاس ہے، بعد میں دکھائیں گے، ابھی تک وہ دکھائے نہیں ہے۔ اسی طرح کا دعویٰ اس وقت جو ہے وہ یہودیوں نے کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کے قتل کر کے ان کو دفن بھی کر دیا ہے۔ تو عام لوگ بیچارے یقین کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں یہودیوں میں اختلاف، کچھ کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دیا، کچھ کہتے ہیں نہیں قتل کیا ہے۔ یہ اختلاف تھا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے ان کے پاس ان کے بارے میں من علم، کوئی علم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ الا اتباع الظن، مگر ظن، گمان کی پیروی کرنا، یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یقینا، یقینی طور پر۔ کتنی تاکید کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوه یقینا، کہ ان کو قتل نہیں کیا ہے یقینی طور پر۔ کتنے زوردار طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں وہ تو قتل ہو چکے ہیں، یہ تو خواہ کے لیے مسلمانوں نے عقیدہ اور نظریہ بنایا ہوا ہے کہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ قریب کے زمانے میں وحید الدین خان، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے موجودہ وقت میں بھی بہت سارے ہیں
جو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب آنے والے نہیں ہے اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یقیناً، یقینی طور پر۔ پھر کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اب کوئی کہے کیسے گھر کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، کس طریقے سے ان کو اٹھایا، آسمان پر اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ کر سکتا ہے جو کرنا چاہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سارے ہی کام کیا ہے؟ آسان ہے۔ وہ بغیر چھت کے پھاڑے ہوئے بھی اٹھا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جایا گیا کیا؟ آپ کو معراج نہیں کروائی گئی؟ معراج کروائی گئی، آپ کو آسمانوں میں سیر کرائی گئی، آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکل گئے، وہاں تک اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیماً حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس وقت وہ زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب وہ اتر کر آئیں گے، اور آنے کے بعد دجال اکبر کو وہ قتل کریں گے، اس کے بعد پھر وہ 7 سال تک گویا حکومت کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، انتقال کے بعد پھر ان کو دفن کیا جائے گا، اور وفاء الوفا کی روایت کے مطابق روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے وہ آ کر نکاح بھی کریں گے اور ان کے اولاد بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ برے کاموں سے، گمراہی سے ہمارے